بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پکار پاکستانیوں کی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں، سیلاب سے متاثرین کی پکار جو کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی دکھ تکالیف اور جن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب رہا، جو تباہ کاری ہوئی ہے وہ وقتاً فوقتاً، اور اگر ہم نیوز کی بات کریں تو اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کے بارے میں اب تک جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ نقصان کا اندازہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تکالیف اس سے کہیں زیادہ ہیں، مشکلات اس سے کہیں زیادہ ہیں، چیلنجز اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور سب نے مل کر اگر ان چیلنجز سے سامنا کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہم اس بارے میں اگر ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے، تو ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ جو اس وقت اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کی جو رپورٹ آئی ہے، حالیہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق سندھ اور بلوچستان سے پانی میں یا پانی سے جو پھیلنے والے امراض ہیں اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 16 لاکھ خواتین ہیں، جن میں سے 1,30,000 حاملہ خواتین کو فوری طور پہ طبی سہولت ان کو چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم چیلنج ہے سندھ کے حوالے سے، وہ یہ کہ پانی اب تک وہاں کھڑا ہوا ہے، اور اس کی نکاس کے لیے، اس کے نکالنے کے حوالے سے کوئی مربوط نظام یا پھر کوئی اقدام دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ پانی اگر اسی طریقے سے کھڑا رہا اور ان علاقوں میں کھڑا رہا، اگر ان کا نکاس نہ ہوا، تو یقین جانیے کہ ایٹم بم جیسی تباہی یہاں پہ پھیلے گی، ایک انسانی المیہ خدا نخواستہ جنم لے لے گا، لوگ بیماریوں کی زد میں آ کے اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ تو اس چیز کے اوپر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی جو متاثرہ جو ہمارے پاس جو کہانی ہے، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنے اس پروگرام کے اندر نجم شیراز صاحب موجود ہیں، جو کہ نامور گلوکار ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اس پروگرام کا حصہ رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ زنیر کمبو جو کہ سماجی کارکن ہے، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے مہمانوں کی طرف جاؤں، کوٹ ڈی جی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ 80 سالہ ایک معذور شخص ہے، اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس کی پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 80 سالہ فضل خاص سیلی کے خاندان کو خیمہ بستی میں پناہ تو مل گئی، لیکن اس کے لیے یہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ بزرگ کا گھر سیلاب میں ٹوٹ گیا، رہی صحیح ہمت خیمہ بستی کی مشکل زندگی نے توڑ دی۔ خیمہ بستی میں خیمے کے سوا کچھ بھی نہیں، بنیادی سہولت میسر ہے، نہ کوئی داد رسی کرنے والا۔ فضل خاص ریلی کو اب زندگی ایک قید کی مانند لگ رہی ہے۔ سیلاب آیا، یہ برسات، اس دن سے ہم ادھر آئے، ہمیں بس کھانے پینے کے جیسے جانوروں کو ملتا ہے ایسا ہی ملتا ہے، صحیح نہیں ملتا۔ چاول پکے جو ملتے ہیں اس میں نمک بھی نہیں، کبھی گھی بھی نہیں، ہم گٹلیاں ہو گئی ہیں پیٹ میں، سب پریشان ہیں۔ ہم کو یہ ٹینٹ جو ملا، ایک ٹینٹ کے سوا، اس میں گرمی ہے، ہماری چمڑی بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی بجلی کا نہیں ہے۔ ہمارے انصاف کیا جائے، اپیل کرتا ہوں۔ یہ پردے والے لوگ تھے، یہ نہیں کہ میں پردے والا ہوں، وہ سب پردے والے فقیروں کو خیرات نہیں دیتے۔ آج ان کے بچے بھی پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، راستوں میں بیٹھے ہیں، پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بیچاری برقع پہا کے چلے جاتی ہے، قطار بنا کے پیشاب کرتی ہے۔ بڑی مصیبت ہے، حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ ہمارا ایک گھر تھا، 4 کمرے تھے، بوٹی خانہ سارا چلا گیا۔ میں ریٹائر ملازم ہوں، 20,000 میری پینشن ہے، اس میں میں کھانا کھاؤں یا گھر بناؤں، بے گھر ہو گیا ہوں۔ فضل خاص ریلی کو فکر صرف اپنی نہیں، اسے فکر اپنے جیسے ہزاروں بے گھر خاندانوں کی بھی ہے جو خیمہ بستیوں میں پناہ لیے ہیں۔
انہیں بنیادی سہولیات کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی پکار بس اتنی ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں۔ یہ تھی کہانی 80 سالہ فضل خاص خیلی کی۔ ٹینٹ دینے پر حکومت کہتی ہے کہ ٹینٹ فراہم کر دیے، لیکن اس کے بعد کی زندگی وہ کیسے گزار رہے ہیں یہ متاثرین، یہ فضل خاص خیلی کی زبان سے جب دیکھا اور سنا تو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے ان کی مصیبت کو کیا جانیں۔ پکا پکایا کھانا دینے کی بات کی جاتی ہے، جس کوالٹی کا یہ کھانا ہے کوئی ان سے پوچھے۔ پردے والے لوگ تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کی مشکلات ہیں، اور یہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ صرف ٹینٹ دینے سے، پکا پکایا کھانا دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، ان کی بنیادی ضرورت اور سہولیات ہیں۔ ان کے سر پہ سایہ نہیں ہے، ان کی چھت ختم ہو گئی ہے۔ نجم شیراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کروں گا میں، اور آغاز انہی سے ہی کروں گا۔ نجم شیراز صاحب، ایک دکھ، ایک کرب، ایک تکلیف، یہ آپ نے کہانی سنی فضل خاص خیلی کی، 80 سالہ ہیں یہ، کوٹ ڈیجی سے ان کا تعلق ہے، اور کوئی یہ ایک نہیں، جیسے کئی سو لوگوں کی یہی کہانی، یہی پریشانی، یہی بپتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت محض ٹینٹ دے کے یا پکا پکایا کھانا دے کے ان کی مشکلات یا ان کے دکھوں کا، غم کا مداوع کیا جا سکتا ہے؟ فرید، کہاں سے شروع کریں، کیونکہ یہ ایک کرس ہے جو جہاں پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، وہاں ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی، جسے کہتے ہیں نا کمائی، ایک آزمائش ہے جو اوپر سے آتی ہے، اور ایک ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس میں ہمارے ہاتھ ایکشنز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ کرس بہت لمبا، بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی جو بھیٹ ہے وہ یہ لوگ چڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک کال میں صبح پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے فرمایا کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بہت بے رحمی سے مرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے 2010 میں بہت قریب سے دیکھا پہلی دفعہ، یعنی جب بھی 20 ملین تو ڈسپلیس ہوئے تھے، ہم نے بہت دن کیمپ لگائے تھے الرحمن الرحیم نے سندھ کے اندر، اور میں 3-4 دن سو نہیں سکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں۔ جس حالت میں ان کو رکھا ہوا تھا، اگر سیلاب نہ آتے تو میں ان لوگوں کو کبھی بھی نہ دیکھ پاتا، وہ لوگ کبھی ایکسپوز ہی نہ ہوتے، اور وہ لوگ پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ 75 سال سے پاکستان کا حصہ ہیں۔ اور اب کی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ کچھ نہیں تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، 1/3 پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے۔ سیلاب صرف ایکسپوز کر دیتا ہے ہماری اصلیت کو، کہ ہم نے کتنا ایکچولی کام کیا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، بارشیں ٹھیک ہے اوپر سے ہوئی ہیں، لیکن بند بنانا ہمارے ہاتھ میں تھا۔ بند توڑا، اپنا کھیت بچایا، گاؤں بیچ میں ڈوب گیا، بہت کچھ سننے کو ملا ہے، بہت قریبی دوست وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے پیچھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عدل و انصاف ہے۔ آپ کتنی بھی خیرات کر لیں، آپ کتنی بھی چیریٹی کر لیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ افریقہ کا بچہ، اس کی شکل دکھا کے وہ ڈالرز مانگتے ہیں، پاؤنڈز مانگتے ہیں، روپیز آپ مانگتے ہیں، بٹ وہ بچہ آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، کیونکہ جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایٹ دس سٹیج فی الحال تو فوری طور پہ مدد یس بہت ضروری ہے، زندگی تو بچانا پہلا کام ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سسٹم کو کویسچن کرنا، سسٹم کو بدلنا، اس کرپشن کو ختم کرنا، یہ اس وقت پاکستان کی پرائیورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ دس سسٹم ہیز ٹو چینج۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، ان چیزوں کے اوپر تو وہ روٹ کازز ہیں جن کے اوپر ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور آپ نے بڑا رائٹ پوائنٹ کیا۔ میں زنیر کمبو کی طرف آتا ہوں، ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ زنیر، آپ نے بھی اس پہ کام کیا ہے، آپ کی بھی آواز ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں کہاں گئے اور کن جگہوں کے اوپر جا کے آپ نے جو چیلنجز ہیں ان کا کن چیلنجز کا سامنا کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوسرا، دیکھیں اس وقت میں سڈنی میں ہوں،
جو کہ پاکستان کی گرم ترین شہر ہے، اور اگر وہاں جانے کا سوچا جائے تو ہم کراچی سے جائیں، لاہور سے جائیں، اسلام آباد سے جائیں، پشاور سے جائیں، تو پاکستان کی دور ترین سٹیز میں یہ شمار ہوتی ہے۔ تو میں نجم بھائی کی ساری باتوں کو ہی آگے لے کے چلوں گا، جس طرح انہوں نے فرمایا۔ یہ بیسیکلی تو جو ہے نا آزمائش صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو ادھر پھنسے پڑے ہیں، یہ آزمائش ہم لوگوں کی بھی ہے جن کو اللہ پاک نے بولنے کی، دیکھنے کی، آگے بانٹنے کی صلاحیت دی ہے، اور ان سے بڑھ کے آزمائش جن کو اقتدار کی طاقت دی ہوئی ہے، جو ہم سے بھی بڑھ کے ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ باہر کے دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں آزمائش جو ہے، یہ سیلاب تو 6 ماہ سال بعد، یہ غریب لوگ ہیں جو ڈوبے ہیں، خواہ پنجاب کا راجن پور، ڈیرہ غازی خان کونسا ہو یا ہمارے سندھ کے ایریاز، اس میں غریب پہلے بھی بیچارے مجبور تھے، غریب ہی اور زیادہ پھنسے ہیں، امیر کو کچھ نہیں ہوا۔ اور پانی جو سندھ اور بلوچستان کی جو بات ہے، جو حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ پانی نکاس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے، اور اس کے اوپر آپ بتائیے کہ کچھ کام ہو رہا ہے زنیر؟ آپ نے کچھ دیکھا اس پہ کام ہوتے ہوئے؟ بالکل، میں آپ کو وہی خدشہ نہ کہیں، 100% لوگ ڈائریا میں، ان کی جلد اس قسم کی ہے کہ گھٹنوں کے نیچے سے جو ان کے پاؤں ہیں وہ گل گئے ہیں۔ شروع میں جب ہم نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا تو ان کی جو جلدیں تھی وہ گلی ہوئی تھی، ابھی گلنے کے بعد سڑ گئی ہیں، اور جو ان کی اوپر کی سکین ہے نا، یہ چہرہ ہو گیا، ہاتھ کی جو آپ کو میری سکین نظر آ رہی ہے، اس پہ مچھر نے کاٹ کے آپ کو ایسے لگے گا، میں اب کیا مثال دوں، کہ ان کی جلد پوری ختم ہوئی پڑی ہے۔ میں ابھی تھوڑا سا دل ویسے ہی بہت زیادہ نرم ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے میں ایک گاؤں میں تھا، بلوچی سبی سے نا کافی اندر، تقریباً 1 گھنٹہ میں اندر گیا، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے، اور کوئی بلوچی بھائی بھی قریب نہیں بیٹھا ہوا۔ وہاں پہ میں جب گیا ہوں، ایک بابا جی معذور تھے۔ ہم لوگ جو جنازہ نکالتے ہیں نا کندھوں کے اوپر، وہ مردہ کا نکالتے ہیں، تو جب پانی بہت تیز آئی تو وہ اس بابا جی کو تقریباً 2 کلومیٹر دور ان کی چارپائی کندھوں پہ لے کر گئے، کیونکہ اس وقت 5-5 6-6 فٹ پانی تھا۔ میں نے ابھی جسٹ یہ آپ کی ویڈیو سے 5 سیکنڈ پہلے میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے۔ تو بابا جی کو جو میں نے امداد کرنی سب کچھ کرا کے، بابا جی ماضی کو نہیں، صرف اس چیز سے خوشی کے ساتھ زاروں قطار رونے لگ گئے کہ یار کوئی تو آیا 1.5 ماہ بعد۔ تو اب وہ جب ایک بوڑھا بندہ قسمہ پرسی کی عالم میں روئے تو پھر آپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ابھی ہم نے 80 سالہ کوٹ ڈی جی کے خیمہ بستی میں مقیم فضل خاسقیلی جو ہیں، ان کی بھی ہم نے اس چیز کے اوپر اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے، زنیر آپ سے بھی بات کرتے ہیں، نجم شراز بھائی آپ سے بھی بات اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت چلے جب کرے گی، لیکن وہ تمام لوگ جو انفرادی حیثیت میں کچھ کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے کچھ وہ کر سکے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، ایک اور متاثرہ شخص کی کہانی ہمارے پاس ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔